علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان میں ہر چند ماہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کا اصل حاکم کون ہے جس کو کوئی چھو نہیں سکتا، کون ہے جو قانون سے بالاتر ہے، اور کون ہے جس کے سامنے ساری ریاست، تمام ریاستی ادارے اور تمام سیاسی جماعتیں ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ میڈیا ہاؤسز پچھ جاتے ہیں اس کے سامنے۔ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض صاحب کے خلاف فیصلہ آیا ہے برطانیہ سے۔ پاکستان میں تو خیر ان کے خلاف فیصلے نہیں آتے، پاکستان میں ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، ان کو سہولت فراہم کی جاتی ہے فیصلوں کے نام پر، چاہے وہ ہزاروں ایکڑ زمینوں پر قبضہ کر لیں، چاہے وہ علاقے کے علاقے روند دیں، چاہے جو مرضی کر لیں۔ کراچی بحریہ ٹاؤن کا قصہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ملک ریاض صاحب کے معاملات کس طرح ڈیل ہوئے، کس طرح ان کو رعایت ملی، اور پھر کس طرح انہوں نے جو لندن میں جو ان کے پیسے پکڑے گئے تھے، ان کی دھن دولت پکڑی گئی تھی، وہ حکومت پاکستان کو واپس ہونی تھی، تو وہ کس طرح ملک ریاض صاحب نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یا پھر سب کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ جمع کروا دیے تھے اپنا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اس جرمانے کی مد میں۔ یعنی پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا، برطانیہ نے واپس کیا کہ جی آپ کی لوٹی ہوئی دولت ہے، ہم آپ کو واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور ملک ریاض صاحب نے اس کو سیٹلمنٹ کا نام دے کر کہ جی میں نے وہاں پر اپنی پراپرٹیز بیچ کر جو قسط تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی بحریہ ٹاؤن، ہنسی آ رہی مجھے، بحریہ ٹاؤن کراچی والے معاملے میں، وہ میں نے ادا کر دی ہے۔ اور وہ جو نسلا ٹاور کے پیچھے یوں چڑھی ہوئی ہے نا عدالت، معذرت کے ساتھ، انہوں نے بھی وہ قبول کر لیے، پیسے رکھ لیے۔ تو خیر وہ والے ملک ریاض صاحب، آج آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی اخبار میں، کسی بھی ٹی وی چینل پر سوائے ڈان اخبار کے آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی، یا بی بی سی پر آپ کو یہ خبر ملے گی، کیونکہ بی بی سی پاکستانی نہیں ہے، تو ڈان اخبار کے علاوہ کہیں آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی۔ سب سے بڑی خبر ہے پاکستان کی، کل کا واقعہ ہے، کل رپورٹ ہوا ہے اور چیزیں سامنے آ گئی، ڈاکومنٹس، فیصلہ سامنے آ گیا کہ ملک ریاض صاحب اور ان کے صاحبزادے علی ریاض کو برطانوی جو سپریم کورٹ ہے، وہاں کی اپیل کورٹ ہے، انہوں نے ان کا جو ویزا کی اپیل تھی، ویزا کا ان کا مسترد کر دیا تھا متعلقہ فورمز نے، پہلے ہوم ڈپارٹمنٹ، اس کے بعد وہ جو امیگریشن حکام، اور اس کے بعد پھر اپیل میں آ گئے تھے، تو وہاں سے ان کی ویزا کی درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ الزام یہ ہے کہ جی آپ کے پاس دھن دولت کرپشن کی ہے، آپ فراڈ کرتے لوگوں کے ساتھ، آپ کے خلاف پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ آپ زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہماری زمین پر پاؤں رکھنے کے قابل نہیں ہیں، اپنے گھر جائیں، وہاں جا کر جو کریں۔ اور اب اپنے گھر میں مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں آپ اخبارات کے اسکرین دیکھ لیں، اخبارات اسکرین پر اخبارات کا دیکھ لیں، کہیں میں نے صبح اٹھ کر سارے اخبارات دیکھنے کی کوشش کی کہ یار سب سے بڑی خبر ہے نا پاکستان کی، اتنی بڑی خبر ہے لیکن میڈیا نہیں چلا رہا۔ وجہ اب آپ دیکھیں گے ایک آدھ دن میں یہ معاملہ، کیونکہ ابھی تک پاکستانی میڈیا میں ٹھنڈا ہے، کہیں ظاہر ہے ٹاک شوز میں آئے گا، سوشل میڈیا پر آئے گا، تو پھر ٹی وی چینل کے منہ اشتہارات سے بند کر دیے جائیں گے۔ المیہ یہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں وقت کے صدر مملکت کے خلاف جو مرضی چاہے چلا لیں، یہاں تک کہ اب تو ہم فوجی جرنیلوں کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں، چلتی ہے بات، کئی ٹی وی ٹاک شوز پر بات ہوتی ہے۔ مریم نواز کی پریس کانفرنس میں اب وہ اگر جرنیلز کا نام لیتی ہیں تو بیپ نہیں لگتی، آواز بند نہیں کی جاتی، لیکن ملک ریاض کے متعلق کوئی چیز نہیں چلتی۔ لیکن بہرحال قسمت ہے ملک ریاض صاحب کی، پاکستان میں تو انہوں نے پہیے لگائے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ جی میں پہیے لگا دیتا ہوں۔ انہوں کا انٹرویو تھا نا کہ جی آپ یہ کاروبار کیسے کرتے ہیں، پاکستان میں تو فائل نکالنا بڑا مسئلہ ہوتی ہے، سرکاری دفتر میں جا کر پھنس جاتی ہے، تو ملک صاحب نے کہا تھا کہ جی میں تو پہیے لگا دیتا ہوں۔ اب خیر مختصراً وہ جو بی بی سی کی خبر ہے، میں اسی کو کوٹ کروں گا کہ بی بی سی نے جو رپورٹ کیا ہے کہ ملک ریاض صاحب کی جو برطانیہ کی کورٹ آف اپیل ہے، سپریم کورٹ کے بعد ملک کی دوسری بڑی عدالت ہے، یعنی سپریم کورٹ وہاں کی، تو انہوں نے ملک ریاض صاحب کے اور بیٹے کا جو ٹریبونل کا فیصلہ تھا ان کا ویزا نہ دینے کا، اس کو درست قرار دیا ہے۔ اور وجہ جو ہے وہ 2019 میں ملک ریاض صاحب نے نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، ان کے خلاف تحقیقات چل رہی تھی، جس میں پھر انہوں نے 19 کروڑ پاؤنڈ جو ہیں وہ اپنے اثاثے جو ہیں وہ دے کر اپنا ایک کر لیا تھا، کمپرومائز کر لیا تھا۔ پھر جب یہ سپریم کورٹ میں گئے، یعنی اس کورٹ میں گئے، یہ جو کورٹ آف اپیل میں، تو کورٹ آف اپیل نے اس فیصلے کو اپہولڈ رکھا، اس فیصلے کو برقرار رکھا، اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ جس میں ملک ریاض صاحب کو 460 ارب روپے کا جرمانہ کیا گیا تھا، اور اس میں بہرحال مختلف ہیں کہ جی وہ جب 2017 میں ان کے لندن میں بینک اکاؤنٹ جو تھے ان کی ملک صاحب کی اہلیہ اور ان کے صاحبزادے،
اہلیہ مبشرہ علی ملک، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بتائے گئے ہیں کہ 56 کروڑ 91,07,357 پاؤنڈ تھے، اور دسمبر تک اسی بینک اکاؤنٹ میں یہ رقم بڑھ کر 13,85,05,397 پاؤنڈ ہو گئے۔ تو ان کو شک گزرا تھا کہ یار یہ اچانک اتنے پیسے کیسے بڑھ گئے۔ تو اس بنیاد پر ہوئی تھی تحقیقات۔ یہ وہ ایجنسی ہے جنہوں نے پچھلے دنوں شہباز شریف کے خلاف وہ جو پاکستان کی حکومت نے منی لانڈرنگ وغیرہ کے الزامات عائد کیے ہوئے تھے، وہاں پر ان کے خلاف جو تحقیقات چل رہی تھیں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے کے خلاف، تو وہ ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی تو بند کر دیا تھا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک ریاض صاحب کا معاملہ ہے، میں ظاہر ہے یہ ایک کاروباری شخصیت ہے، اور ان کے خلاف پیپلز پارٹی نہیں بولتی۔ پیپلز پارٹی کا معاملہ، پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کی ان کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ ہے۔ اچھا جی، مسلم لیگ نون نہیں بولتی، کیوں نہیں بولتی مسلم لیگ ان کے معاملے پہ؟ پی ٹی آئی نہیں بولتی، جی کیوں نہیں بولتی؟ اب تو میں نے گزارش کی نا کہ جی عدلیہ جو ہے ان کے معاملات وہاں پر بھی جا کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ نسلا ٹاور آپ کے سامنے ہے، نسلا ٹاور مطلب اتنی چھوٹی سی زمین پہ بنا ہوا ہے نا، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، کوئی یہ ہزاروں ایکڑ کا ملک ریاض صاحب کو رعایت دی گئی تھی، ہزاروں ایکڑ، 16,000 ایکڑ زمین کا تھا معاملہ جو سپریم کورٹ نے ایڈجسٹ کیا ان کے ساتھ۔ ان کے خلاف وہی فیصلہ ان کے گلے پڑا، کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ نے تو ان کو کہا تھا کہ جی آپ نے زمینوں پر قبضہ کیا لہذا پیسے دیں۔ یہی کام اب ہم نسلا ٹاور کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں ہوا نسلا ٹاور کے معاملے پر۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ملک ریاض صاحب، اب میں عدالت پر الزام نہیں لگاتا، لیکن ملک ریاض صاحب ایک نام ہے نا، ایک جب کوئی میڈیا ہاؤس ان کے خلاف خبر نہ چلائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک واقعہ، 2013 کا واقعہ ہے۔ 2013 میں یہ ہوا تھا کہ بحریہ ٹاؤن میں آصف زرداری صاحب کو جو محل ملا تھا، یا انہوں نے بہرحال وہ ملک ریاض صاحب نے تحفے میں دیا تھا، وہ اس پر وہ پہلی بار آ رہے تھے وہاں پر، تو ہم میڈیا کے لوگ وہاں گئے کہ صدر مملکت صاحب آ رہے ہیں۔ ان کے آخری دن تھے ویسے بھی، 2013 کا یہ وقت ہے جب آصف زرداری صاحب، یا 2013 کے آس پاس، یعنی جب یہ پہلی بار آصف زرداری صاحب وہاں گئے، بحریہ ٹاؤن آئے تھے، تو ہم لوگ کوریج کے لیے گئے کہ جی صدر مملکت آئے آصف زرداری صاحب۔ تو ہم گئے تو وہاں پر بحریہ ٹاؤن میں جب وہ راستہ جاتا ہے جو واقف ہے بحریہ ٹاؤن سے، تلوار چوک سے اگلا چوک، وہاں پر ہمیں روک دیا گیا کہ جی آگے آپ نہیں جا سکتے، اجازت نہیں ہے۔ جی کس کی اجازت نہیں ہے؟ جی بس آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ بحریہ ٹاؤن ہے، ہمارے یہاں پہ آپ آگے نہیں جانے دیں گے۔ ہم نے کہا کہ جی ہم تو وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کور کرنے جا رہے ہیں، نہیں آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ خیر وہاں گھنٹہ ڈیڑھ دو میں بیٹھا رہا، اور پھر میں نے جب تیور دیکھے ان کے جو ملک ریاض صاحب کی سیکیورٹی تھی، تو میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ باقی دوست وہاں بیٹھے رہے سارے، وہ آج سارے بڑے بڑے صحافی ہیں، اس وقت ہم سارے رپورٹنگ کرتے تھے فیلڈ میں، ابھی بھی فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے ہیں لیکن نام بہت بڑے ہیں، تو خیر وہ سارے دوست وہاں پر موجود رہے۔ میں نکل آیا، میں کیونکہ سندھی ٹی وی چینل KTN کے ساتھ کام کرتا تھا، لائیو میرے پاس وہ نہیں ہوتا تھا، تو میں نے کہا جی کوئی اگر چیز ہوگی تو کر لیں گے۔ میں نے کنفرم کر لیا تھا کہ جی بلاول ہاؤس سے بھی کوئی اجازت نہیں تھی وہاں جانے کی، اور کوئی کوریج کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، تو لہٰذا میں نے جو ہے وہ میں واپس چلا گیا۔ ابھی میں ابھی میں پہنچا تھا بحریہ ٹاؤن سے نکل کر نہر پہ جو سیدھا ہوتے ہیں، تو اس پر میں پہنچا تھا، تو وہاں پر مجھے کال آئی۔ میرے کزن ہیں منصور، آج کل جیو میں ہوتے، ان دنوں آج ٹی وی میں تھے لاہور میں۔ انہوں نے کہا ابھی بچ گئے ہو؟ میں کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا صحافیوں کو پھینٹا پڑا ہے بحریہ ٹاؤن میں۔ میں کہا صحافیوں کو پھینٹا پڑا ہے بحریہ ٹاؤن میں مطلب؟ انہوں نے کہا نہیں وہاں پہ دھویا ہے صحافیوں کو بھائی انہوں نے، بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے۔ خیر میں نے پھر پتہ کیا دوستوں سے، تو ایک واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ وہ ہوا یہ کہ وہاں پہ بحریہ ٹاؤن کی جو سیکیورٹی تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ چلے جائیں واپس، آپ نکل جائیں یہاں سے، کوئی کوریج نہیں ہے۔ صحافیوں نے ہم نہیں جائیں گے، انہوں نے وقت دیا، یہ کیا بہرحال ایک جو صحافیوں کا بھی ہوتا ہے، اور آگے سے بھی بحریہ ٹاؤن تھا، تو انہوں نے پھینٹا لگایا صحافیوں کو۔ وہ جو پانی ٹینکر ہوتے ہیں نا گندے پانی والے، وہ لے آ کر پہلے ان کے اوپر وہ واٹر کینن کے طور پہ اس کو استعمال کیا، پھر ڈنڈے چلائے۔ مطلب اس کے بعد پھر ایک دوست ہے میرے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ ایک ٹی وی چینل کے بیورو چیف بھی رہے، وہ بتا رہے تھے کہ جی مجھے پہلے تلوار چوک، پہلے وہاں مارا، پھینٹی لگائی، اس کے بعد تلوار چوک پہ مجھے نکال کے اس کو پکڑو گرا کے مجھے ٹھڈے مارے، گرایا، مجھے تشدد کیا۔ اس کے بعد جب میں نکل کر نہر پہ آیا، وہاں پر روک کے مجھے مارا، اور ابھی میں بحریہ ٹاؤن کی حدود یعنی نکل کے جو اگلا چوک ہے شاہکام چوک، وہاں تک نہیں پہنچا تو مجھے میرے دفتر سے فون آ گیا کہ واپس جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ جی انہوں نے ہمیں مارا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے پھینٹا لگایا تو آپ جا کر نمک کھاؤ۔ وہ شعلے فلم کا مشہور ڈائلاگ ہے نا کہ جی وہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے سرکار، تو اس نے کہا گولی بھی کھاؤ۔
تو وہ کہتا ہے اپنا کیا نام تھا مشہور وہ گبر سنگھ، گولی بھی کھاؤ، نمک کھایا تو گولی بھی کھاؤ. تو صحافی کو کہا گیا مالکان کی طرف سے اس جرنلسٹ کو کہ آپ نے ڈنڈے کھائیں، اب جا کر نمک کھاؤ بیٹا جاؤ. اور پھر سب صحافیوں کو تمام اداروں سے یہ حکم آیا کہ جی آپ نے اس خبر میں آصف زرداری کا تو ذکر کرنا ہے، ملک ریاض کا ذکر نہیں کرنا. اور وہ خبر یہ چلی کہ صدر مملکت آصف زرداری کی کوریج کے لیے گئے ہوئے میڈیا پر تشدد کس نے کیا، نام نہیں. ایک صحافی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کوشش کی تھی، سید لودھی صاحب انہوں نے کوشش کی تھی کہ میں یہ اپنا پرچہ کرواؤں، پھر ایک دو دن کے بعد وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اشتہاروں کا دباؤ بہت ہوتا ہے بھائی. تو یہ والا معاملہ جو ہے ملک ریاض صاحب کا، نہ صرف ان پر باہر ایک اتنی بڑی خبر بنی ہے کہ کرپشن کے الزام میں ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے کے ویزا کی اپیل مسترد ہو گئی ہے وہاں کی کورٹ آف اپیل سے، لیکن پاکستانی میڈیا میں خبر نہیں ہے. اور ظاہر ہے اب یہ کیونکہ ملک ریاض، میں نے گزارش کی نا کہ ملک ریاض پاکستان کے اصلی حاکم ہے، ورنہ پھر آپ دیکھیں نسلا ٹاور کا معاملہ آپ دیکھ لیں نا، یہ تو چھوٹی سی جگہ پر ہے نا، ٹوٹل میرا خیال ہے 1100 گز کا ہے اسکوائر یارڈز کا پلازا ہے، اس میں بھی 300 گز کا پنگا ہے، باقی تو ان کا پھڈا ہے، باقی تو زمین جو ہے وہ 800 گز یا تقریباً 850 گز وہ تو لیگل ہے. تو لیکن جو بھی ہے، اگر ملک ریاض کو 460 ارب روپے جرمانہ کر کے ہزاروں ایکڑ زمین، 16,000 تو وہ ہے جس پر جرمانہ ہوا ہے، اس کے بعد اس نے جو گاؤں روندے ہیں جس پر پچھلے سال جو مظاہرہ ہوا ابھی پیچھے کچھ ماہ پہلے، وہاں سے لوگوں نے آ کر احتجاج کیا کہ گاؤں وہ کھا رہے تھے، نگل رہے تھے، مسمار کر رہے تھے. اس میں بھی حیران کن آپ نے بات دیکھی ہوگی، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ ملک ریاض صاحب کی زمین کا نوٹس جو نہیں لیا گیا تھا کہ مزید زمین کیوں وہ قبضہ کر رہے ہیں عدالت میں، بلکہ عدالت سے ریمارکس آیا تھا کہ سندھ سے لوگ اٹھ کر کراچی آ گئے اور حکومت سو رہی تھی. مطلب یہ والا ریمارکس کمال ریمارکس تھا نا. تو پھر جب نسلا ٹاور میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے بندہ دیکھتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ نہیں یار، ملک ریاض صرف حکومت سیاسی پارٹیوں پر نہیں، ملک ریاض کا تو پھر ہر طرف راج ہے. ملک ریاض صاحب اب پیپلز پارٹی کو، سندھ حکومت کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کا بحران سندھ حکومت ذمہ دار ہے، پنجاب کے گندم کے ذمہ دار کی سندھ حکومت بحران ہے، عمران خان کہتے ہیں. لیکن سندھ حکومت کو جہاں رگڑنا تھا کہ ملک ریاض صاحب کو کھلی چھوٹ ہے وہاں پہ جو مرضی کریں، تو وہاں خاموشی ہے. وہاں عمران خان بھی نہیں بول رہے، وہاں مریم نواز صاحبہ بھی نہیں بول رہی، وہاں پہ کوئی بھی دینی سیاسی جماعت کے بندے نہیں بول رہے. بلکہ مجھے یاد آیا وہ جو نیشنلسٹوں نے تو مظاہرہ کیا، لیکن جب یہ بحریہ ٹاؤن میں پروٹیسٹ ہوا اور پھر وہ آگ شاگ لگ گئی تھی، تو اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ والے وہاں پر سندھی مہاجر فسادات والا لک اپنا وہ دے کر، تاثر دے کر پہنچ گئے تھے کہ جی یہ دیکھیں نا، یہ سندھی قوم پرست جو ہیں یہ آ گئے یہاں پر اور یہ آ کر یہاں پر فسادات، یعنی اس پر تیل چھڑکنے آئے تھے. ظاہر ہے وہ تیل کس نے فراہم کیا ہوگا، سب کو پتہ ہے کہ اس معاملے کو رنگ کس نے دینا تھا، ظاہر ہے. تو یہ عالم ہے. اور دوسری طرف پھر وہی کہ آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا بنی گالا، پچھلے دنوں عمر چیمہ صاحب نے 2 جو ہے وہ برج یا ٹاوروں کی کہانی چلائی تھی، بڑی وہ ہٹ ہوئی. ظاہر ہٹ ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں کہانیاں ہٹ ہوتی ہیں، اسٹوریز. انہوں نے بتایا تھا کہ نسلا ٹاور کا قصہ کیا ہے، اور وہ جو گرینڈ اپنا حیات تھا جہاں پر عمران خان صاحب کے اور باقی عمرا کے پلازے تھے، اپنا فلیٹس تھے، ان کو کس طرح رعایت دی گئی اور نسلا ٹاور کو کیوں گرایا گیا یا کس طرح گرایا گیا. یعنی ایک ہی طرح کا معاملہ تھا، ایک جگہ پہ اسی عدالت کا فیصلہ دوسرا ہے، ایک جگہ پہ اسی عدالت کا فیصلہ دوسرا ہے. پھر اسی طرح بنی گالا کا معاملہ کہ بنی گالا کو ریگولرائز کر دیا گیا. تو اب یہ نسلا ٹاور میں دیکھ رہا تھا، جب یہ BBC پہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، کہ ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہمارے دوست ہیں ریاض سہیل، انہوں نے کی. وہ اس میں فوکس تھے سعید غنی. اب سعید غنی ایک مڈل کلاس کے، لوور کلاس کے آدمی ہیں. ان کے والد صاحب تھے ٹریڈ یونینسٹ تھے، عثمان غنی صاحب، وہ شہید بھی ہوئے اس وقت اپنے جدوجہد میں، بینک کی نجکاری کے خلاف تحریک میں مارے گئے، بیچارے شہید ہوئے. اور سعید غنی ڈاکٹر شاہد مسعود جیسے آدمی کو عدالت گھسیٹ کر لے، اور شاہد مسعود بھاگتے پھر رہے ہیں، ان سے بچتے بچاتے پھر رہے ہیں، دامن صاف ہے، تو اس لیے سعید غنی ان کو وہاں پر لے آئے. تو سعید غنی نے جب یہ پہلی بار فیصلہ ہوا تھا کہ جی لوگوں کو 40 سال پرانا ہمیں کراچی چاہیے، 40 سال پرانا. اب 40 سال پرانے کراچی میں پتہ نہیں کیا کتنے پلوں سے پانی گزر چکا ہے. 40 سال پرانے کراچی، مطلب معذرت کے ساتھ میں کوئی سعید غنی کی طرح توہین عدالت نہیں کرنا چاہ رہا. سعید غنی پر الزام آیا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ المیہ ہوتا ہے نا، لاکھوں لوگ پھر آباد ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے بیچارے لوگ آ کر. کراچی تو ماں کی طرح لوگوں کو پالتا ہے، یہ وہ شہر ہے. تو وہاں پر پورے ملک سے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ آ کر بستے ہیں، آباد ہوتے ہیں. تو
ظاہر ایک وہ بات ٹھیک تھی سعید غنی کی، انہوں نے کہا کہ انسانی المیہ جنم لے گا، میں تو وزارت چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں لوگوں کو گھر نہیں لوگوں سے چھین سکتا، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اس کے بعد پھر سعید غنی صاحب کو بلایا گیا تھا عدالت میں، تو عدالت میں جب بلایا جاتا رہا، بلکہ ایک بار پوچھا گیا عدالت میں، کسی جج صاحب نے کہا کہ وہ وزیر کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ جی میں وزارت چھوڑ دوں گا، ابھی تک انہوں نے وزارت چھوڑی کہ نہیں چھوڑی۔ پھر ان کو بلایا گیا تو وہ کھڑے رہے عدالت میں، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید جج صاحبان نے مجھے نہیں دیکھا، وہ بی بی سی کی سٹوری کے مطابق۔ پھر وہ جا کر پاس کہیں کھڑے ہو گئے تاکہ میں نظر آ جاؤں، پھر درمیان میں جا کر کھڑے ہو گئے تاکہ میں نظر آ جاؤں۔ سماعت ختم ہو گئی، مقدمات ختم ہو گئے، وقت عدالت کا ختم ہو گیا، چلے گئے۔ اگلے دن آئے، پھر ان کے ساتھ یہی ہوا، 2 روز وہ کھڑے رہے۔ پھر اس پر سعید غنی صاحب نے کہا کہ شاید یہ میری سزا ہے کہ اس لیے مجھے بلا کر مجھے سنا نہیں جاتا ہے، جس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیا مجھے بتایا نہیں جاتا۔ اسی سٹوری میں تھا کہ ایک بار وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو بلایا گیا تھا، وہ بھی تھے موجود، تو پھر سعید غنی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو جب ختم ہوئی کارروائی اور وزیر اعلیٰ صاحب کو جانے کی اجازت مل گئی عدالت سے، وہ نکلنے لگے تو پیچھے سے جج صاحبان نے کہا جی سعید غنی صاحب آپ، وزیر صاحب آپ رکیں، آپ کا ابھی معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اب ملک ریاض صاحب کا معاملہ اسی وجہ سے ساری چیزیں پھر دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت کچھ نہیں کرتی ان کے خلاف، کوئی پروٹیسٹ، کوئی چیز نہیں، کوئی پولیس کارروائی نہیں کرے گی، کوئی ادارہ کارروائی نہیں کرے گا۔ ایک ہی ادارہ بچتا ہے جنہوں نے پیچھے ان پر جرمانہ عائد کیا تھا، لیکن اس جرمانے کے بعد تو ایسے ہو گیا کہ جیسے ملک ریاض صاحب کے جو قبضے تھے وہ لیگلائز ہو گئے۔ پھر وہ گاؤں پہ گاؤں، گڈاب کے گاؤں، جام چوروں کے گاؤں، گاؤں کے گاؤں وہ نگلتے جا رہے تھے، جس پر وہ پروٹیسٹ ہوا تھا۔ اور پروٹیسٹ کے بعد بھی وہاں پر وہ جو پھر آگ شاگ لگی، ظاہر ہے وہ آگ لگانے کے پیچھے تو کوئی کہانی ہوگی نا، جس کے بعد اب کوئی ہمت نہیں کرتا کہ دہشت گردی کے مقدمات بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہانی ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں، شہباز شریف کے اوپر اگر مقدمہ معاملہ ہوتا ہے تو ہم سارا دن نشریات بھی کرتے ہیں، اور ہمارے وزراء جو ہیں سارا دن پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے جو بزنس ٹائکون کہے جائیں، پراپرٹی ٹائکون کہے جائیں، ان کے اوپر ان کے برطانیہ میں داخلے پر پابندی لگ گئی ہے کہ جی آپ نہیں آ سکتے یہاں پر، اور یہاں پر ہم ان کو چھوڑ کے باقی چھوٹے موٹے پلازے گراتے پھر رہے ہیں، اور آرڈر ہے کہ جی وہ ہر صورت گرائے جانے چاہیے۔ پر اس میں پھر پولیٹیکل پارٹیز اس وقت تو چپ ہوتی ہیں جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اپنی سیاست لے کر آ جاتی ہیں نسلا ٹاور پر۔ تو بہرحال ملک ریاض صاحب واقعی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اصل حاکم ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔